بن ولید قریش کے ایک معزز فرد اور بنو مخزوم قبیلہ کے چشم و چراغ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا میں ان کی بے مثل بہادری پر انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قریش کو بتوں کی پوجا سے منع کیا تو سب آپ کے خلاف ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 17 برس تھی۔ آپ بھی اپنے والد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ بعد میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ سیدنا خالد بن ولید نے تلوار کے سائے میں پرورش پائی، اس لیے وہ بہت پھرتیلے اور نڈر تھے۔ کشتی، گھڑ سواری اور نیزہ بازی کے ماہر تھے۔ خالد بن ولید کئی جنگوں میں شریک رہے۔ اسلام لانے کے بعد حاکم شام کا مقابلہ کرنے کے لیے 3000 صحابہ کی فوج تیار ہوئی۔ اس میں آپ بھی شامل تھے۔ خون ریز معرکہ ہوا۔ مخالفین 1 لاکھ کی تعداد میں تھے۔ مسلمانوں کا کافی جانی نقصان ہوا۔ اگلے روز اس لشکر کی کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں میں لی اور اعلیٰ جنگی اصولوں پر اپنی تھوڑی سی فوج کو مجتمع کیا اور حاکم شام کی ٹیڈی دل فوج کو تہس نہس کر دیا اور فتح پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ اسلامی لشکروں کے سپہ سالاری کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ معرکہ یمامہ میں آپ نے صرف 13,000 فوجیوں کے ساتھ مسیلمہ بن کذاب کی لاکھوں کی فوج کو شکست دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بستر علالت پر تھے تو آپ نے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، میں نے ان گنت جنگوں میں حصہ لیا، کئی بار اپنے آپ کو ایسے خطروں میں ڈالا کہ جان بچانا مشکل نظر آتا تھا، لیکن شہادت کی تمنا پوری نہ ہوئی۔ میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں تلوار، تیر یا نیزے کے زخم کا نشان نہ ہو، لیکن افسوس موت نے مجھے بستر پر آ دبوچا۔ میدان کارزار میں شہادت نصیب نہ ہوئی۔ آپ نے جنگ احد سے خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنی جنگیں لڑی، ان جنگوں میں آپ نے ایک جنگ بھی نہیں ہاری۔ سیدنا خالد بن ولید انتہائی اہم شخصیت کے مالک تھے۔ مرتدین کا زور توڑنے اور سواد عراق اور شام کو فتح کرنے میں جو کارہائے نمایاں آپ نے سر انجام دیے وہ تاریخ میں بے حد اہمیت کی حامل ہے۔ جس حیرت انگیز قابلیت کے ساتھ آپ نے اسلامی فوج کی کمان کی، اس کا اثر تھا کہ جب دشمن سنتے کہ خالد بن ولید ان کے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں تو ان کے چکے چھوٹ جاتے تھے اور وہ مقابلے سے پہلے ہی ہمت ہار بیٹھتے تھے۔ سیدنا خالد بن ولید امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں 21 ہجری 642 عیسوی میں شام کے شہر حمص میں فوت ہوئے۔ اپنی وفات پر انہوں نے خلیفۃ الوقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اپنی جائیداد کی تقسیم کی وصیت کی۔ سیاح نگاروں نے سیدنا خالد بن ولید کی شجاعت و بہادری، سپہ سالاری، فتوحات کے متعلق کئی کتب تصنیف کی ہیں۔ بعض کتب دلچسپ ناولوں کی صورت میں بھی تحریر کی گئی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک وقت ایسا آیا انہیں زہر پینا پڑا۔ آپ نے جنگوں میں اپنے سے کئی گنا طاقتور اور بڑے لشکروں کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ 12ویں صدی کے ایک مورخ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جنگ میں دشمن کو زیر کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر پی لیا۔ اللہ کے حکم سے آپ پر زہر کا اثر نہ ہوا۔ جنگ موتا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ تینوں کمانڈر یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے تو ایسے کڑے وقت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کی کمان سنبھالی۔ 3000 شکست خوردہ سپاہیوں کو ہمت دلائی اور اپنی بہترین جنگی حکمت عملی سے دشمن کے 20,000 سے زائد سپاہیوں کے لشکر کو شکست فاش دی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی، اسی طرح خواہش تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیں۔ آخر یہی ہوا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا۔ تاریخ میں سب سے وزنی تلوار جو تھی وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا وزن 35 کلو تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں میں 35 کلو کی تلواریں اٹھا کر لڑا کرتے تھے، یعنی ایک وقت میں 70 کلو وزن اٹھا کر جنگ کیا کرتے تھے۔